حضرت مولانا قاضی نور الاسلام ہاشمی صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی و دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت مولانا ابراہیم القادری المنعمی مقدس اللہ العلی، مولانا قاضی مدثر ہاشمی القادری المنعمی، مولانا ابو العرفان ہاشمی قادری المنعمی، اور دیگر علماء کرام، مشائخ کرام، معزز حاضرین، سمانت اپستھتی، اللہ کے فضل اور کرم سے آپ ایک نورانی بزم میں شرکت کر رہے ہیں، ایک نورانی سبھا میں آپ کو اپستھت ہونے کا گرو پراپت ہو رہا ہے، سوبھاگیہ پراپت ہو رہا ہے۔ آپ ایک ایسے ستسنگ میں شریک ہیں جو آپ کے لیے عاقبت و آخرت اور صدقے میں دنیا کو سوار کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ چند باتیں عرض کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کو تازہ کرنے کے لیے بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك۔ کچھ لوگ ہیں جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پیٹ میں درد ہے کہ اتنے لوگ عبادت میں کیوں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ عاشق ہیں، عاشقی کر رہے ہیں، محبت کرتے ہیں، پریم کرتے ہیں، اور پریم کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ ان کو بڑی نفرت ہے کہ اتنے لوگ پریم کے دریا میں کیسے نہا رہے ہیں، کیوں نہا رہے ہیں، یہ پریم کی طرف کیوں چلے گئے؟ ہے کہ نہیں ایسے لوگ؟ کروڑوں لوگ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں میلاد کی تقریب نہ ہو رہی ہو۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ یہ سب بات بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے پتہ چل گیا ان کو کہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہمیں یہ دکھلا دیا ہے کہ ہم بیٹھے رہے بنگلہ دیش میں، بھارت میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیں گے، ہم بیٹھے بیٹھے عرب دیکھ لیں گے، بیٹھے بیٹھے یورپ دیکھ لیں گے، لائیو ٹیلی کاسٹ پورے بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، پورے وشو میں ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ اس کام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سے ایک دلیل ہے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے دو عید بنائی، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ایک دلیل یہ ہے کہ میلاد کیا پہلے منایا گیا تھا جو اب آپ منا رہے ہیں؟ اعتراض اور تنقید اور سمیچھا اور آلوچنا کی ایک لمبی سوچی ہے نا؟ اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، نہیں کرنا ہے مت کیجئے، آپ کو آلوچنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
مت کیجیے، آپ نہیں کرتے، تو آپ یقین مانیے، وشواس کیجیے کہ ان کا جواب آئے گا کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ آئے گا کہ نہیں؟ کیا کہیں گے؟ ہم سدھار کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، غلط کو صحیح کرنے کی چیشٹا کر رہے ہیں، پریاس کر رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ غلط کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان سے کہا جائے کہ آپ تو ہر چیز قرآن میں کھوجتے ہیں، آپ تو ہر چیز حدیث میں کھوجتے ہیں، تو اپنی چیشٹا کو، اپنی کوشش کو، اپنے پریاس کو بھی قرآن میں کھوجیے نا۔ دیکھیے تو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے۔ کہیں گے قرآن میں، کہیے کہ ہاں قرآن میں، بالکل شروع میں، بالکل آرمبھ میں، آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہہ دیا ہے۔ کہیں گے کیا کہہ دیا ہے؟ تو آپ ان کو بتائیے کہ پہلے اس کا جواب دیجئے کہ جب بھی آپ کسی کرنے والے کو ان کاموں سے روکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے نا؟ کہ میلاد مت بناؤ تو لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں کتنے جگہ جھگڑا ہو گیا۔ سلام مت پڑھو، میلاد مت پڑھو، عید میلاد النبی نہ مناؤ، عرس نہ مناؤ، شب برات مت کرو، عرس مت کرو، پیر کے پاس مت جاؤ، یا رسول اللہ مت کہو۔ ان مسئلوں پر پوری ملت میں فساد پیدا کیا گیا، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ روکنے والا روکنے کی جب کوشش کرتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، ٹسل ہوتا ہے، فساد اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا بھلا ہاتھ ہے، اس میں ایک پھوڑا نکل گیا، پھوڑا، زخم، گھاؤ ہے نا، تو کتنا دکھتا ہے۔ اور جب پھوڑا نکلتا ہے تو پلین جگہ پر ایک چیز اونچی ہو جاتی ہے نا، اسی کو عربی میں فساد کہتے ہیں، ہے نا، اسی کو فساد کہتے ہیں۔ پلین معاملے میں جب کچھ ایسا نکل آئے کہ پلین نہ رہے، سمتل نہ رہے، تو اس کے مطلب فساد ہے۔ سب ایک طرح کا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ نہیں ہونا چاہیے، فساد پیدا ہو گیا، وہ گھاؤ نکل آیا، زخم نکل آیا۔ اب دیکھو قرآن اس کو کیا کہتا ہے۔ جب ایسا فساد کرنے والے، جھگڑا کرنے والے سے کہا گیا کہ جھگڑا مت کرو، تم کو نہیں کرنا مت کرو، جو کر رہا اس کو کرنے دو، تو کہنے لگے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، میرا تو کام ہی ہے اصلاح کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، تم کو جو کرنا ہے کرو، جو کرتا ہے کرنے دو، کہنے لگے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب آ کے یہاں پر ایک گمبھیر مسئلہ پھنسا، ہم ان کو فسادی کہہ رہے ہیں اور وہ خود کو اصلاحی کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم فسادی نہ کہتے تو یہ کیوں کہتے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ؟ اور جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ متبھید ہو گیا، اب فیصلہ کون کرے؟ تو اگر دو گروپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو لوگ فتویٰ پوچھتا ہے، فتویٰ مفتی صاحب سے، دربار ہاشمیہ سے، دربار طاہریہ سے، دربار سنیہ سے، الگ الگ جگہ سے فتویٰ پوچھا جائے۔ کبھی کبھی سب جگہ سے ایک فتویٰ ہوتا، کبھی کبھی الگ الگ جگہ سے الگ الگ فتویٰ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی کہتا ہم اس فتوے کو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہم اس فتوے کو نہیں مانتے، ہے نا۔ فتویٰ بہت بڑی چیز ہے، فتویٰ شرعی چیز ہے، فتویٰ اونچی چیز ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے فتوے کی عزت ختم ہو گئی، فتوے کو برباد کیا انہوں نے۔ فتویٰ
ایسے مشورے کو کہتے ہیں، ایسی رہبری کو کہتے ہیں، ایسی رہنمائی کو کہتے ہیں، ایسا راستہ دکھانے کو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق دکھایا جاتا ہے، اس کو فتویٰ کہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن انہی لوگوں کی وجہ سے فتوے کی اہمیت کم ہوئی۔ اسی لیے فتویٰ کس سے پوچھا جائے؟ سب سے اچھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا جائے، اے اللہ پاک، یہ تو فساد پھیلائے ہوئے ہیں، اور ہم جب کہتے ہیں کہ تم فساد مت کرو تو یہ کہتا ہے کہ ہم اصلاحی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے پروردگار کہ دراصل یہ ہے کیا؟ اب سنو پروردگار کا جملہ، پروردگار کا فیصلہ، فتوی الہی سنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فتویٰ، الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ لو، جان لو، اچھی طرح جان لو، کیا؟ انہم ہم المفسدون، یہ ہے پکا فسادی، یہی ہے فسادی، اصلی فسادی یہی ہے نا؟ ممکن ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ ان کو آپ فسادی کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت کتاب پڑھے ہوئے ہیں، بہت کتاب لکھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ فسادی بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا، بہت پڑھا لکھا، بہت سی کتاب لکھنے والا، ہے نا؟ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو آپ فسادی کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑے مخلص لوگ ہیں، گھوم گھوم کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، گھوم گھوم کے اصلاح کرتے ہیں۔ آج کل گاؤں میں ہے، کل بایزید میں ہے، پرسوں آکسیجن میں ہے، چوتھے روز بالو چھڑا میں ہے، پانچویں روز مٹیاری بھٹیاری پہنچے ہوئے ہیں، گھوم رہے بیچارے، اصلاح کر رہے ہیں، ان کو آپ فسادی کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ان کی اصلاح دراصل فساد ہے۔ یہ پروردگار کا کلام ہے، اور پروردگار نے کس خوبصورتی اور صفائی اور وضاحت اور اسپشٹ روپ میں اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ فسادی ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ایسی ایسی دلیل آپ کو سننے میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ دو ہی عید ہے قرآن میں، تفسیر میں نہیں، شرح میں نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے پروردگار سنو، عید کس کو کہتے ہیں، عید کا ڈیفینیشن، عید کی پریبھاشا، عید کی تعریف قرآن کیا کر رہا ہے اور قرآن میں نبی کیا کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے پروردگار، اے میرے اللہ، دسترخوان اتار دے، کھانا اتار دے، پینا اتار دے، اپنی نعمت اتار، اپنا فضل اتار، اپنی مہربانی اتار۔ فضل و مہربانی کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی مہربانی انسان پر یہ ہے کہ کھانا اتر جائے، ہے نا؟ اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی کہ کھانا اتر آئے، دسترخوان اتر آئے۔ اور جب دسترخوان اترتا ہے تو بھر پیٹ کھائے ہوئے آدمی کا حال دوسرا ہوتا ہے، لیکن جس کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، اس کے سامنے دسترخوان اتر جائے تو سچ پوچھئے، اگر اس وقت اس سے پوچھئے کہ کیسا لگ رہا ہے تو وہ ایمانداری کے ساتھ کہے گا آج تو عید لگ رہا ہے نا؟ یہ قرآن کا مفہوم ہے، یہ قرآن کا مطلب ہے، یہ قرآن کا اشارہ ہے، یہ قرآن کی ویاخیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے پروردگار تو اپنی جانب سے دسترخوان اتار دے، ہے نا؟ آپ تو جانتے ہیں کہ بڑے لوگ بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں، وہی ان کا بڑپن ہے۔ اگر آپ کھانا کہتے تو ممکن ہے کہ آپ کے دل میں آتا سادہ چاول، دال اور گوشت،
لیکن دوسرا جو آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم روٹی کھاتے چاول کیوں لائے؟ آپ کو گوشت پسند ہے، وہ کہتا ہے ہم سبزی کھاتے ہیں۔ آپ نے جو دال منگائی ہے وہ پتلی ہے، وہ کہتا ہے گاڑی کھاتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا ہے، وہ روح اللہ ہے۔ انہوں نے کھانا نہیں مانگا، کہا دسترخوان اتار دے۔ اور آپ کو معلوم ہے چاٹگام کا دسترخوان کیسا ہوتا ہے؟ جب چاٹگام والے، چاٹوگرام والے دسترخوان بچھاتے ہیں تو اپنی حیثیت کا پتہ دیتے ہیں، اپنی مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہیں، ہے نا؟ ایک لائن سے سامان سج جائے گا۔ چکن ہے تو 4 قسم کا، گوشت ہے تو 5 قسم کا، ہے نا؟ کوئل بھی ہے، کبوتر بھی ہے، اور ڈیم ہے تو مرغی کا بھی ہے، کوئل کا بھی ہے نا؟ اور پھل ہے تو سب قسم کا پھل سجا رہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ چاٹوگرام کے لوگ مہمان نواز ہیں، بڑی مہمانی کرتے ہیں، بڑی فیاضی کرتے ہیں، اپنی حیثیت ثابت کرتے ہیں۔ حیثیت نہ بھی ہو تو مہمان کے آگے حیثیت رکھ دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ دسترخوان ہے چاٹوگرام کا، لیکن پروردگار کے دسترخوان کا عالم کیا ہوگا؟ پروردگار سے کھانا نہیں مانگا گیا، دسترخوان مانگا گیا ہے۔ اللہ نے بلاغت، نبی نے کیا بہترین دعا فرمائی، بس دعا کرنا سکھا دیا۔ کہا ارے بے وقوف، چاول دال مانگتا، روٹی گوشت مانگتا، مت مان، دسترخوان مان۔ دیکھ پروردگار اپنی مہربانی سے دسترخوان پر کیا سجاتا ہے نا؟ انزل علینا مائدۃ من السماء، پروردگار آسمان سے دسترخوان اتار، ہے نا؟ تو کیا ہوگا؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہے نا؟ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ وہاں سے چلے گا کھانا تو یہاں تک آتے آتے بچے گا کہ ختم ہو جائے، ہے نا؟ آپ بھی سوچتے ہو کہ انسان ہے، انسان بیچارہ اپنی اوقات کے مطابق سوچتا ہے۔ اب حصہ شروع ہوا، دیکھا کیا آخری آدمی تک پتہ نہیں حصہ پہنچے گا کہ نہیں، اسی لیے ہم اور آپ سب چاہتے جلدی سے مل جائے، ہے نا؟ جلدی سے مل جائے، کہیں گھٹ نہ جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے، ہے نا؟ دربار ہاشمی میں اتنا ہے کہ کل جتنے آدمی تھے آج کے 3 گنا زیادہ تھے، اور سب کو مل گئی روٹی اور سب کو مل گیا تبرک، اس لیے کہ یہ تبرک اس کا ہے جس کو اللہ نے ختم کیا ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو ہمیشہ جاری رکھا ہے نا؟ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایسا دسترخوان اتار پروردگار کہ میرے پہلے کے لیے اور میرے آخری کے لیے، دونوں کے لیے عید ہو جائے، عید ہو جائے۔ ارے تم کس عید کے چکر میں ہو؟ ہمارے ہاں تو پروردگار جب بھر پیٹ کھلا دیتا ہے تو عید ہو جاتی ہے، بھر پیٹ کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ تو عید ہو جاتی ہے۔ تم کھا کے ناشکری کرتے ہوگے، ہم تو کھا کے عید کا شکرانہ ادا کرتے۔ پتہ چلا مومن کی عید تو ہر اس کھانے اور پینے کے بعد ہوتی ہے جب دل بھر جائے اور من سنتشٹ ہو جائے کہ پروردگار نے بھر پیٹ کھلایا اور بھر جی پلایا، عید ہو گئی، ہے نا؟ تم کس عید کے چکر میں ہو؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ایک دلیل یہ لائی گئی کہ عرب میں نہیں ہوتا ہے، عرب میں نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے بھی کہ عرب سے کوئی لوٹا تو وہ آ کے آپ سے کہے گا یہ سب چاٹوگرامی میں ہے، عرب میں کہیں نہیں، نہ مکے میں، نہ مدینے میں، نہ جبائل میں اور نہ بدر میں اور نہ کہیں ریاض میں، کہیں نہیں ہے یہ سب۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کہے گا کہ جہاں سے اسلام نکلا ہے وہاں نہیں ہے، اور یہاں اسلام آباد چاٹوگرام میں موجود ہے۔ یہ دلیل بہت دی جاتی ہے، جو گیا وہاں تو جانے والے کو یہاں سے بڑی محنت سے بھیجتا ہے، ماں باپ، سماج، گھر والا پیسہ بھی خرچہ کرتا ہے،
اب دربار ہاشمیہ میں آ کے دعا بھی کراتا ہے، اے حضرت دعا کر دیجئے بیٹا عرب چلا جائے، جدہ چلا جائے، مکہ چلا جائے، جبیل چلا جائے، ریاض چلا جائے۔ پھر اس کا من نہیں مانتا تو بایزید میں اگربتی بھی جلاتا ہے نا۔ اے بایزید بستامی، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے بیٹوا ذرا سا چلا جائے، عرب چلا جائے، ہے نا۔ سب دعا کر کے جب بھیجا گیا تو بیٹا وہاں سے جو آیا وہ بیٹا بایزید کوئی چیز نہیں، تو دربار ہاشمیہ کوئی چیز نہیں، اب مکے میں کچھ نہیں ہے، جبیل میں کچھ نہیں ہے نا۔ بیٹا جاتے وقت میلاد ہوا تھا کہ بیٹا چلا جائے، اور لوٹ کے آیا تو میلاد غلط ہو گیا، ہے نا۔ جس ٹکٹ پر گئے تھے اسی ٹکٹ کو غلط کہہ رہے ہیں۔ ٹکٹ تو میلاد کی تھی، میلاد میں دعا ہوئی تھی کہ اللہ اس کو عرب بلا لے کہ کماوے، اچھے سے کماوے، اور جب لوٹے عرب سے تو غلط ہو گیا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جھوٹ بولنے والا ہمیشہ اپنے قول سے ہٹتا رہتا ہے، جو کہے گا اس سے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن جھوٹ بولتا رہے گا۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ عرب میں ثابت ہو جائے تب کیا کہو گے؟ عرب میں ہوتا تھا کہ نہیں؟ ابھی کیا ہو رہا ہے یہ بالکل الگ بات ہے نا۔ کسی مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے، آپ چلے آئے ہندوستان سے پاکستان اور بنگلہ دیش چلے آئے تو آپ کو معلوم ہے بنگال جو ہندوستان میں ہے پتہ نہیں کتنی مسجد ویران ہو گئی۔ ایک جگہ ہے مالدہ ڈسٹرکٹ ہے، آپ سے سٹا ہوا ہے، اور مالدہ میں ہی ایک جگہ ہے گوڑ، ایک زمانے میں وہ راجدھانی تھی۔ پنڈوا کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ دہلی کی جامع مسجد 2 سما جائے، 2 عدد، اتنی بڑی مسجد، لیکن بالکل ویران، سناٹا۔ میں اس مسجد میں گیا ہوں، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ ویران ہو گیا تو ویران ہونے سے مسجد نہیں رہی، مسجد تو مسجد ہی ہے۔ آباد کرو تو تمہارا سوبھاگیہ، ویران کرو تو تمہارا دربھاگیہ، مسجد تو مسجد ہے نا۔ مکے میں میلاد آج نہیں ہو رہا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا؟ آج تو حکومت اپنے زور سے، اپنے بل پریوگ سے، اپنی زبردستی سے سب چیز کو روکے ہوئے، لیکن اگر آپ غور سے ان سفر ناموں کو دیکھیں، ان کتابوں کو دیکھیں جو مکے کے بارے میں لکھی گئی، مدینے کے بارے میں لکھی گئی، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ مکے اور مدینے میں کیا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں 1924 سے پہلے، ابھی ہم لوگ 2019 میں ہیں، اور 1924 سے پہلے پورے مکے میں، پورے مدینے میں، پورے عرب میں، حرم کے اندر، حرمین کے اندر، حتیم میں اور مطاف میں جشن ولادت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باضابطہ مجالس منعقد ہوتی۔ یہ خواب نہیں ہے، سپنا نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، یہ ایتہاسک سچائی ہے، اتہاس ہے، پرفیکٹ۔ کتابیں نکال کے دیکھ لے کوئی، میں زیادہ طویل اس میں نہیں جاتا، میں تو سفر ناموں کی بات کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں 2 سفر نامے، یاترا ورتانت۔ سفر نامے کا مطلب ہوتا ہے جو یاترا کرتا ہے وہ یاتری اپنے یاترا کو لکھتا ہے۔ 8:15 پر چاٹوگرام پہنچے، وہاں سے ہم نے گاڑی لی اور گاڑی لے کر کل گاؤں کی طرف چلے۔ راستے میں بہت بھیڑ دیکھا، گاڑیوں کی رفتار دھیمی تھی، بہت جام تھا، ہے نا۔ بس بھی تھی، ٹرک بھی تھی، موٹر بھی تھی، رکشہ بھی تھا۔ جو سفر آدھے گھنٹے میں طے ہونا چاہیے تھا وہ 1.5 گھنٹے میں طے ہوا۔
اس سے پتہ چلا کہ یاتری بڑی سچائی لکھ رہا ہے، جو کچھ لکھ رہا ہے وہ زمین سے، دھرتی سے جڑی ہوئی سچائی ہے، اور یہی سچائی آدمی کے لیے مارگ درشن بنتی ہے۔ 2 سفر نامہ، 2 یاترا ورتانت دنیا میں مشہور ہے اور دونوں عربی میں لکھا گیا ہے۔ ایک سفر نامہ ابن جبیر اور دوسرا سفر نامہ ابن بطوطہ، 2 تو بہت مشہور، اور جتنے حاجی حج میں جاتے ہیں ان میں کی ایک بڑی تعداد سفر نامہ نہیں لکھتی، لیکن 1000 میں 1 آدمی سفر نامہ لکھتا ہے، ڈائری لکھتا ہے۔ وہ ساری موجود ہے، جو چاہے نکال کے دیکھ لے 200 برس پہلے کیا ہوتا تھا۔ میں آپ کو سفر ناموں کے ساتھ ساتھ ایک کتاب کا بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محقق۔ یہ تو محدث کا گھر ہے، اس گھر سے، اس دربار سے، ہاشمی دربار سے کئی پیڑھی نے حدیث پڑھا ہے، ایک پیڑھی نہیں، کئی پیڑھی نے حدیث پڑھا ہے۔ یہاں حدیث کی سند دی جاتی ہے، پرمان دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو محدثوں کے استاد ہیں، اور جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو آپ ان سے پوچھیں کہ شیخ عبدالحق کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو کہیں گے ہندوستان میں کوئی حدیث جاننے والا ایسا نہیں جو شیخ عبدالحق کو جھکی جھکی سلام نہ کرتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علم حدیث کا ہندوستان کا سب سے معتبر، مستند، معظم نام۔ انہوں نے علم حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن میں ان کی ایک کتاب آپ کو ریفر کر رہا ہوں۔ ان کی ایک کتاب ہے زاد المتقین، زاد المتقین، فارسی اور عربی میں ملا کے لکھی ہے انہوں نے۔ اب تو اس کا ترجمہ وغیرہ بھی ہو گیا ہے، لیکن میں نے اس کو اوریجنل دیکھا، مسجد کی لائبریری میں وہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے اس کتاب میں؟ کیا ہے اس کتاب میں؟ حضرت نے 1.5 سال جو عرب میں گزارا تھا، مکے اور مدینے میں 1.5 برس، تقریباً 18 مہینے، 18 ماس مکے اور مدینے میں گزارا انہوں نے، پڑھنے کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، علم حدیث کے حصول کے لیے، سند کے حاصل کرنے کے لیے 18 مہینہ۔ ان 18 مہینوں کا آنکھوں دیکھا حال ہے نا، لائیو کمنٹری، جو دیکھا سو لکھ لیا۔ کہاں لکھ لیا؟ زاد المتقین میں۔ کب لکھا؟ جب مغل بادشاہ اکبر کا دور تھا، آج سے کتنے دن پہلے؟ 450 سال پہلے، 450 سال پہلے۔ زاد المتقین میں انہوں نے 2 بار ربیع الاول دیکھا، مکے میں اور مدینے میں۔ ربیع الاول جس میں آپ اور ہم یہاں بیٹھے دربار ہاشمیہ میں، ہے نا، 2 بار ربیع الاول دیکھا۔ اس کی پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ مکے میں ربیع الاول کیسے منایا جاتا ہے۔ کب؟ 450 سال پہلے۔ سن کے نہیں، دیکھ کے، ہے نا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس قدر میلاد کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں کہ ایک وقت میں کئی مجلس حرم کے اندر، گھر میں نہیں، دالان میں نہیں، میدان میں نہیں، کعبے کے حرم کے اندر مجلس میلاد، جشن میلاد، میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد حرم کے اندر ہوتا ہے۔ پورا حرم سجایا جاتا ہے، قندیلیں روشن ہوتی ہیں۔ سالوں بھر طواف کرنے والے، سالوں بھر سعی کرنے والے،
सालों भर जमजम पीने वाले रबीउल अव्वल में लाइन लगाते हैं, लंबी लंबी कतार। किस लिए? कि हुजूर के विलादत की जगह की जियारत करें। जाए विलादत मौलद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसकी जियारत करने के लिए ऐसी लाइन लगती है कि जब नमाज का वक्त होता है लोग मुंह घुमा के किबले की तरफ नियत बांध लेते हैं, नमाज खत्म हुई फिर कतार में मौजूद है ना। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये तो मिलादी सुना आपने। और सुनिए, ज़ादुल मुत्तकीन में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रहुल अजीज के उर्स की मजलिस हरम के अंदर मुनक्किद होती है। हरम के अंदर कादरिया सिलसिले का वो जश्न गौस पाक के उर्स में हरम के अंदर होता है। ये क्या बता रहा है? ये झूठ बोलने वालों के आगे अल्लाह का फैसला है। अल्लाह तबारक व तआला ने सामने ला दिया। ये चीजें गायब थी, अब सामने आती जा रही। मक्के की तारीख पर लिखी हुई किताबें, अगर उन पर एक नजर डालिएगा, एक दो किताबें नहीं है, दर्जनों किताब है जो मक्के की तारीख पर लिखी गई है। मुसलमानों ने लिखी है, हिंदुस्तानियों ने नहीं, अरबों ने लिखी है, अरब उलमा ने लिखी है। जब उन तारीखों को आप खंगालेंगे और देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि मक्के की तारीख लिखने वाला हर मुहक्किक, हर मुसन्निफ, हर तारीखदान, हर इतिहासकार, हर विवेचना करने वाला, हर आलोचना करने वाला ये लिख रहा है कि रबीउल अव्वल में मक्के में क्या होता है। ये जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि उन सफरनामों में यह भी जिक्र मौजूद है कि हज करने वाला लिख रहा है कि जब हम मक्के में दाखिल हो रहे हैं तो दिल में छटपटाहट होती है कि कैसे हरम दिखाई देगा, इधर से कि इधर से। अभी भी नया हाजी जो जाता है, पहली बार हज कर रहा है, उम्रा कर रहा है, तो उसको अंदर से एक शौक होता है, एक वलवला होता है। जहां मीनारा दिखा वो समझता है कि हरम का है। तो बगल वाले से पूछता है, आप तो हज कर चुके हैं ना? हाँ हाँ। वो वाला मीनारा हरम का है। तो बोलता नहीं नहीं, अभी ये मीनारा नहीं, हमें हरम का मीनारा बहुत बुलंद। ये जो तड़प होती है देखने की, इसी पर सवाब है, इसी पर अजर है, इसी पर अल्लाह की मेहरबानी है। ये तड़प 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 इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती। तो सफरनामा लिखने वाला कहता है कि हरम की पहचान वो कलश है। कलश, कलश समझते हो आप? गुंबद के ऊपर जो लगा होता है, कभी पीतल का, कभी आजकल स्टील का। अभी हम आते बायजीद से आगे बढ़ते हैं तो ब्रिज से जैसे ही आप नीचे आने लगोगे, आपको चश्मे फरीद का मीनारा दिखाई देगा, एकदम चांदी की तरह चमकता हुआ, जैसे ये गुंबद और गुंबद के ऊपर का कलश आप देख रहे हैं। तो सफरनामा लिखने वाला कहता है, मुझे भी बड़ी तमन्ना थी कि हरम का मीनारा दिखाई दे। एक कलश दिखाई दिया और करीब हुए तो गुंबद भी दिखाई देने लगा। तो मैंने अपने अगल बगल के हाजियों से पूछा, उस जमाने की गाड़ी थी मोटर, बहुत पुराने किस्म की, आज की तरह नहीं, वो धीरे धीरे चल रही थी। तो हाजी ने, ये कैसा गुंबद है? तो बताने वाले ने बताया, ये हरम का हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के मकबरे। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, पहली मुसलमान, मर्दों से भी फौकियत रखने वाली इस्लाम में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, उनके मकबरे का गुंबद है। कहां गया वो गुंबद? कहां गया वो कलश? आज का जो जाता है नया नया, वो कहेगा वहां गुंबद और कलश कहां?
وہاں تو میدان ہے. ارے یہ میدان تو کر دیا گیا, گنبد تو تھا, کلش تو تھا. کسی مسجد کو برابر کر دیا جائے تو یہ جو میرا اصلاحی بھائی ہے یہ تو پہلے ہی دن کہے گا کہ تو میدان ہے نا. ارے بے وقوف, تم کیا جانو, اس کو میدان کر دیا گیا ہے, یہ تو مسجد تھی. اچھا لگتا ہے اور یہاں کے میدان کے لیے لڑائی لڑتے ہو. انصاف کی بات کرو, نیائے کی بات کرو. میدان تو کر دیا گیا تھا, گنبد تھا, کلش. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, یہ جو جشن میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ایسا عمل ہے جس عمل سے دشمنوں کو بڑی گھبراہٹ ہے. ایک حیرت کی بات آپ کو بتائیں, ایک آشچرج کی بات, ایک بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو کے اپنے نبی کے جشن کے خلاف بولتا ہے. یہ کیسا آدمی ہے کہ جشن کے خلاف بولے؟ حیرت ہے اس بات میں. اور جو دلیل کھوجتا ہے, ہمیں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں. محبت کرنے والا اگر دلیل کھوج کے محبت کرے گا تب تو وہ محبت کر چکا. میں نے گزشتہ روز آپ سے کہا تھا کہ کتاب دیکھ کے موبائل بنانے والا موبائل برباد کر دے گا, ہے نا. ایک کتاب خرید لائے, موبائل ریپیئرنگ کی کتاب, ابا سے کہے لائی نا موبائل, ہم ٹھیک کر دیتا. ارے تم کیسے ٹھیک کرو, ہم کتاب لایا ہے, ہو گیا چھٹی. اگر کتاب دیکھ کے اس نے موبائل میں کچھ کیا تو پھر تو اس پورے موبائل سے ہاتھ دھو لینا پڑے, ہے نا. یہ کتاب دیکھ کے محبت کرنا چاہتا ہے نا, اور بغیر قرآن و حدیث کے کوئی چیز سننا نہیں چاہتا. تو اس سے صرف ایک بات پوچھنی چاہیے, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, کہ ساری سیر کی کتابیں, سارے تصانیف میں جو سیرت سے متعلق لکھی گئی ہیں, اس میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار دو عالم جب حدیبیہ میں تشریف لے گئے اور حدیبیہ سے آگے بڑھنے سے کفار مکہ نے روک دیا, آگے نہیں بڑھ سکتے, رک جائیے. سرکار دو عالم نے کہا میں عمرہ کرنے آیا ہوں, لڑائی کرنے نہیں آیا. دیکھو احرام پہنے ہوا ہوں, قربانی کا جانور بھی ہے, پھر کیوں روک رہے؟ کفار مکہ نے کہا نہیں جانے دیں گے, رکیے. رک گئے, بات چیت چلی. سب آپ جانتے ہیں, ایک کفار مکہ کی جانب سے ایک آدمی آیا جو اپنے گروہ کو لے کے آیا بات چیت کرنے, وارتالاپ کرنے. اس کا نام بھی حدیث میں موجود ہے. اس وقت تک وہ ایمان نہیں لایا تھا, وہ حالت کفر میں تھا. عروہ بن مسعود ثقفی. عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ جب میں بات چیت کر کے واپس پلٹا تو کفار مکہ نے کو کیسا دیکھا, مسلمانوں کے نبی کو کیسا دیکھا, کچھ بتاؤ تاکہ ہم اسٹریٹجی تیاری کریں کہ اگر جنگ کرنی ہو تو جنگ کریں گے. حال سناؤ. عروہ نے حال سنایا. اب عروہ کا حال سنیے, اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ عروہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں, روم کے بادشاہ کے بھی اور ایران کے بادشاہ کے بھی. یہ دونوں اس وقت رشیا اور امریکہ تھے, سپر پاور, بڑی طاقت تھی ان کے پاس, پوری دنیا پر انہی کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حکومت تھی. کہتا ہے میں نے روم اور ایران دیکھا ہے, سب کے پاس بڑی بڑی فوج ہے, بڑی بڑی سینا ہے, پولیس ہے, لیکن جیسی سینا, جیسی فوج ابھی نبی کے ساتھ دیکھ کے آ رہے ہیں ویسی سینا تو ہم نے کہیں دیکھی ہی نہیں. تو اہل مکہ کہتے کیا دیکھا, اور کھولو بات کو اور پھیلاؤ. کہنے لگا ارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ جن کو لے کے آئے ہیں ان کا حال عجیب ہے.
کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے نبی کے آنکھوں سے آنکھیں ملائے. جب نبی دیکھتے ہیں تو سب کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اور جب نبی نگاہ نیچی کرتے ہیں تو سب مل کے حضور کو غور سے دیکھ لیتے ہیں. ایسا میں نے کسی سینا کو نہیں دیکھا. مکے والے کہتے ہیں اور بتاؤ، تو کہتا عروہ ارے بیچ میں نماز کا وقت آ گیا اور نبی بیٹھے وضو کرنے، نبی بیٹھے وضو کرنے، نبی وضو کرتے جا رہے تھے اور ان کے ساتھی ان کے وضو کا دھون، ہاتھ کا دھون، کلی کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے کہ ایک قطرہ پانی زمین پر گر نہ پاتا تھا، جسے ملتا تھا وہ لے کے جی جان پر مل لیتا تھا. مکے والوں نے پوچھا کوئی ایسا بھی تھا جو یہ کام نہ کر رہا ہو؟ عروہ کہتا ہے میں نے چاروں طرف غور سے دیکھا، اور چاروں طرف غور سے دیکھا، اور میں نے محسوس کیا کہ جو 20 سال کا مسلمان تھا، 20 برس کا، یعنی حضور 13 سال تو مکے میں رہے تھے اور 7 برس مدینے میں گزر گیا تھا، تب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو 13 7 20 سال کا مسلمان، یعنی کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، یہ کون تھے؟ 20 سال کے مسلمان تھے. اور ان میں سے چند مسلمان ایسے بھی تھے جو 20 دن کے تھے، 20 گھنٹے کے تھے، راستے میں ایمان لائے تھے، ابھی 20 گھنٹہ ہوا تھا. کہتا ہے عروہ اہل مکہ 20 سال کا مسلمان ہو یا 20 گھنٹے کا مسلمان ہو، سب نبی کے دھون کا مشتاق تھا، سب نبی کے دھون کا مشتاق تھا. آج کا مولوی، آج کا آلوچک آپ ہی کو نہیں ٹوکتا، موقع مل جائے تو ان کو بھی ٹوکے کہ تم یہ سب کیسے کر رہے ہو، نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے. کہاں قرآن میں کہیں پر ہے کہ نبی جب وضو کرنے بیٹھے زمین پر نہ گرنے دینا، گرنے سے پہلے لے لینا اور منہ پر ہاتھ پر مل لینا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ کہاں پر قرآن میں ہے اور کسی حدیث میں نہیں ہے. اور تم جو ہر چیز کو قرآن و حدیث سے ملاتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے یہاں کوئی روایت ایسی آئی ہے کہ نبی نے ان کو منع کیا ہو کہ ایسا مت کرو؟ نبی کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے، نبی کے روبرو ہو رہا ہے، سمکش ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، نبی کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کر رہے ہیں. اس سے پتا چلا کہ جس قرآن و حدیث کو تم بطور دلیل بنا رہے ہو اور دلیل لا رہے ہو وہ تمہارے خلاف ہے. تم خود نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے. قرآن و حدیث جو کہہ رہا ہے وہ صحابہ وہاں کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کو سمجھنے کی محبت قرآن و حدیث کا بنیادی تعلیمی عنوان ہے. جو بنیادی چیز سکھا رہی ہے محبت رسول، محبت رسول، تاکہ نتیجے میں محبت خدا مل جائے. جو محبت رسول کی گلی میں قدم رکھتا ہے وہ محبت خدا تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور اسی لیے صحابہ کا یہ عمل عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. یاد رکھو یہ آخری بات کہ ایسے جلسے 2 فائدہ دیتے ہیں. 2 فائدہ. پہلا فائدہ یہ کہ اگر محبت رسول ہے تمہارے پاس، ہمارے پاس محبت رسول ہے تو اس میں برکت ہو جائے گی اور بڑھے گی، ہوگا برکت ہوگی. اور اگر محبت رسول نہیں ہے تو پیدا ہو جائے گا. اس جشن کا، اس محفل میلاد کا یہی فائدہ ہے کہ نہیں ہے تو پیدا ہوگی، ہے تو برکت ہوگی. اسی لیے
یہ محبت رسول کے پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور محبت رسول میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ ہاں ایک طبقہ اور ہے کہ اس کے لیے محبت کی دلیل بھی ہے، محبت کا ثبوت بھی ہے۔ یہ دربار ہاشمیہ کا شکرانہ ادا کرو کہ دربار ہاشمیہ برسا برس سے، ورشوں سے یہ کام کرتی چلی آ رہی ہے کہ ربیع الاول میں تم کو اپنے نبی سے جوڑ دیتی ہے۔ ہر رات، ہر تاریخ میں تم چل کے آتے ہو۔ کاہے کو آتے ہو؟ یا کسی آدمی کو خوش نہیں کرنا۔ یہاں پر کون آدمی ہے جس کو خوش کرنے آپ آئے ہو؟ کوئی نہیں۔ کاہے کو آئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، نبی کریم کی مجلس ہے، میرے مولا کی مجلس ہے، میرے آقا کی مجلس ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ اپنے نبی کی بزم میں جا رہے ہیں، اپنے نبی کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی اور چیز ہو سکتی؟ آپ نبی کے بزم میں آئے ہو، نبی کی مجلس میں آئے ہو۔ ہر آدمی بخاری شریف نہیں لکھ سکتا، ہر آدمی ابن ماجہ نہیں لکھ سکتا، ہر آدمی مسلم شریف نہیں لکھ سکتا۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بخاری شریف کیا ہے؟ لکھا ہوا میلاد۔ مسلم شریف کیا ہے؟ لکھا ہوا میلاد۔ تو ہر آدمی تو لکھ نہیں سکتا اور ہر آدمی بخاری شریف پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو میلاد ہے یہ بھی میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے۔ انہوں نے جمع کر کے یاد کیا، ہم سن سنا کے یاد کرتے ہیں۔ یہی میرے بس میں ہے، یہی میرے لیے ممکن ہے، یہی میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ نبی کی یاد میں کھو جاؤ۔ جب بھی یہاں سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لفظوں سے نبی کی کلپنا کرتا ہے، نبی کا ایک تخیل، ایک کلپنا آپ کے سامنے رکھتا ہے اور آپ لفظوں کے سہارے، شبدوں کے سہارے، حرفوں کے سہارے اپنے نبی سے قریب ہوتے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے یہ ایسی بزم مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور اس کی قائم کرنے والی اس ہاشمیہ کو تا قیامت سلامت رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔